امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی بیٹھے ہیں سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا کہ اے جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ آپ امام حسین کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، ایک جملے پہ اس کے متعلق بھی بیان ہوا تھا، کہا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ہوگا، پھر اس کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، اور پھر علی بن حسین کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، ان کا نام محمد بن علی ہوگا۔ اے جابر جب تم ان سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ اے جابر جب تو اس سے ملنا، محمد بن علی کو ملنا، تو اس کو میرا سلام کہنا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ یہ سن 57 کے بعد کا واقعہ ہے، اور ایک تقریباً یہ 62-63 ہجری کا واقعہ ہے، واقعہ کربلا کے بعد۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ نا حضرت جابر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے پاس آیا، تو آپ کی بینائی کمزور تھی، تو آپ جب سلام لیا نا تو پوچھا کون؟ کہا کہ میں محمد بن علی ہوں، میں محمد بن علی ہوں۔ کہا آپ محمد بن علی ہیں؟ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا کہ بیٹھ جائیں، ان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے بیٹے یہ حدیث پاک میں نے حضور کے کانوں سے سنی ہے۔ حضور فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ اے جابر میرا یہ بیٹا حسین ہے۔ حسین اس وقت حضور کی گود میں کھیل رہے تھے۔ کہا کہ ان کے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، پھر علی کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر جب تم ان کو دیکھو، جب ان کی زیارت کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اس میں یہ بھی دیکھے کہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا، حضور تو آنے والا ہمیں بھی جانتے ہیں، حضور تو ہمیں بھی جانتے ہیں اس مسجد میں کون کون بیٹھا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ والے دن درود پڑھتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کو جانتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں حضور ہمیں دیکھتے ہیں، حضور ہمیں جانتے ہیں، یہی نہیں بلکہ حضور تو ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو وہ تو ابھی قریب کا ہی واقعہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جابر جب تم ان کو دیکھنا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ ہم ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ہم ان کو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد، آپ کا لقب باقر، اور آپ کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ۔ آپ امام حسین کے پوتے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم ہیں۔ آپ جو ہیں حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امام حسن کی صاحبزادی ہیں، امام حسن کی صاحبزادی ہیں۔ تو اس طرح حسنی اور حسینی جب خون ملا، دودھ ملا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5ویں شیخ طریقت ہیں۔ آپ بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ نا بادشاہ وقت نے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، سادات کرام مشائخ ہوتے ہیں، جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ وقت کے بادشاہ کو نا بڑے کھٹکتے ہوتے ہیں، بڑے جو ہے نا کھٹکتے ہوتے ہیں۔
کیونکہ انہوں نے ان کے پاس مال ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، کرسی ہوتی ہے۔ آج کل بھی دیکھیں کہ جس کے پاس منصب آ گیا، جس کے پاس کرسی آ گئی، وہ اپنے آپ کو فرعون ورا سمجھنے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں۔ تو وہ بادشاہ تھا تو آپ اس کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ باز آ جاؤ ظلم سے، باز آ جاؤ فلاں کام سے، رعایا کو رعایتیں دو، رعایا کی خبرگیری کرو۔ تو وہ بادشاہ آپ سے بڑا ناراض ہو گیا، تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے نا کہا کہ امام باقر کو جو ہے نا وہ شہید کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کسی شخص کی وساطت سے بلایا کہ اے سردار، اے سید، بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ سے ملاقات کا متمنی ہے۔ اصل میں ارادہ تو ان کا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو آپ کو دھوکے سے بلایا۔ جب آپ آ گئے نا تو دربار میں داخل ہوئے، تخت لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جب دروازے سے اندر داخل ہوئے نا تو بادشاہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا بھائی، بادشاہ نے تو امام کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ کو دھوکے سے شہید کرے، یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا کہ بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا ہے اور آپ سے معافی مانگی، آپ سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے اور آپ کو تحفے دے کر رخصت کر دیا، آپ کو تحفے دے کر رخصت کر دیا۔ اور جب رخصت کر دیا نا تو مشیر وزیر جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے بادشاہ یہ کیا معاملہ ہوا، تم نے تو اس کو شہید کرنے کے لیے، امام کو شہید کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بات کچھ یوں ہے کہ جب امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ دروازے سے اندر آ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ دو شیر جو ہیں منہ کھولے ہوئے آپ کے سیدھی طرف ہیں اور ایک بائیں طرف ہے، ایک سیدھے ہاتھ ہے، ایک الٹے ہاتھ ہے اور منہ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ وقت، اگر تو نے امام کی شان میں گستاخی کی نا تو اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ تو کہنے لگا میں گھبرا گیا، تو اگر میں نے امام کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی تو یہ شیر مجھے کھا جائیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ باقر، آپ کا نام ہے محمد، باقر آپ کو کہتے ہیں، باقر کا مطلب ہے چیرنے والا، کسی چیز کو زمین کو چیر کر خزانے نکالنے والا، کیونکہ آپ رب کے خزانوں میں سے معرفت کا خزانہ، علم کا خزانہ، آپ نے رب کی راہ میں سفر کر کے، رب کی راہ میں نکل کر آپ نے خزانوں کو چیر کر اس میں سے علم کا خزانہ حاصل کیا، معرفت کا خزانہ حاصل کیا، آپ نے رب کا قرب حاصل کیا، اور آپ جو ہے جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور پھر آپ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی تھی۔ تو آپ 3 صفر المظفر سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ کا وصال مبارک 7 ذی الحجۃ الحرام سن 114 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے چچا ہیں ان کے پاس آپ کی تدفین کی گئی، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وقت رخصت آ جائے تو مجھے اس لباس میں کفن دینا جس میں میں نماز پڑھا کرتا تھا، جس میں میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یعنی نماز سے اتنی الفت تھی، اتنی محبت تھی، روزوں سے، نماز سے، ذکر اللہ سے، علم سے، لوگوں کی تربیت کرنے میں ہر وقت آپ جو ہے وہ اسی کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، نماز میں، روزے میں، آپ جو ہے وہ علم لوگوں کو بانٹنے میں ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے ان کپڑوں میں جو ہے وہ کفنایا جائے جن کپڑوں کو پہن کر میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر مزید رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ